ابھی تک پاکستان بار کاؤنسل نے اتنی باتیں کی ہیں, یہ کیوں نہیں گورنمنٹ کو کہا کہ آپ نوٹیفیکیشن تو کر دیں کم از کم جسٹس منصور کا, تھوڑے سے دن رہ گئے ہیں, 2 ہفتے رہ گئے ہیں, یہ چیزیں ایک ایمبیگوٹی کنفیوژن پھیلی ہوئی ہے نا. اس وقت جو آئین ہے وہ بڑا کلیئرلی یہ کہتا ہے the senior most will be the چیف جسٹس آف پاکستان. آپ نوٹیفیکیشن کریں نہ کریں آپ کو آئین کی تابع کرنی پڑے گی. تو سر فائز عیسیٰ صاحب کے بعد زمانے میں بھی آئین یہی کہتا تھا, تو تب 3 مہینے پہلے کیوں نوٹیفیکیشن نکال دیا تھا؟ تب آئین کچھ اور کہہ رہا تھا. اگر اس چیز کے اندر اگر دیر بھی ہو رہی ہے تو یہ آئین کی کوئی خلاف ورزی نہیں ہو رہی. دیکھیں I've got the greatest respect for every judge, مگر اگر گورنمنٹ ایشو نہیں کری, یہ گورنمنٹ کا ایشو ہے, مگر اس کے اندر آئین کی تبدیلی یا آئین کی کیا کہتے ہیں خلاف ورزی کہیں نہیں ہو رہی. سر میری اطلاع تو یہ ہے, کہیں نہیں لکھا ہوا کہ 1 مہینے پہلے ایک نوٹیفیکیشن ہوگا. یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ اگر آپ نے مجھے بتا دیا تو میں کہوں گا آپ بالکل صحیح ہے, 1 مہینے پہلے ہونا چاہیے تھا. وہ تو ڈیلیبریٹلی کیا جا رہا ہے, دیکھیں وہ تو آئین میں کہیں نہیں لکھا ہوا. دیکھیں سیاست کا رنگ نہ دے. سر 4 مہینے پہلے 6 مہینے پہلے تو گورنمنٹ یہ بھی کہہ رہی تھی کوئی کانسٹیٹیوشنل کورٹ نہیں بن رہی اس ملک میں. یہی گورنمنٹ 4 مہینے پہلے یہ بھی کہہ رہی تھی کہ کوئی کانسٹیٹیوشنل کورٹ نہیں بن رہی. یہ میڈیا اپنی طرف سے اختراع کر رہا ہے اسی ملک میں. دیکھیں میری بات سنیں, میں گورنمنٹ کا اسپوکس پرسن نہیں ہوں. آئی ایم میکنگ اٹ ویری کلیئر ٹو یو, آئی ایم ناٹ دا اسپوکس پرسن, آئی ایم ناٹ دی پارٹ آف دا گورنمنٹ. میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کہاں لکھا ہوا آئین میں. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہاں پہ ہم اتنی مس لیڈنگ چیزیں ہوتی ہیں لیکن وہ بعد میں دے پروو ٹرو. مجھے آپ یہ بتائیے کہ اس کے اوپر جو before we move on I just want to add one point کہ دیکھیے اس وقت حکومت کی کوشش یہ ہے کہ ایک دن کے اندر اجلاس بلا کے یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس پاس کرا لیجیے. جتنی بھی ویسٹرن ڈیموکریسیز ہیں ان تمام کے اندر کانسٹیٹیوشنل کورٹس ہیں. انڈونیشیا میں کانسٹیٹیوشن دیکھیں کامن ویلتھ کنٹریز میں نہیں ہے فاروق بھائی, لیکن میں ایک اور فاروق بھائی اس میں پھر ڈیموکریسی کی ایک اور بات بھی سن لیں. ابھی اس دن اسٹڈی پریزنٹ ہوئی تھی جب کیس چل رہا تھا یہی والا 63A والا, تو اس میں رپورٹ ایک پیش ہوئی تھی. اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی صرف نیسنٹ ڈیموکریسیز میں یہ فلو کراسنگ کی چیز ہے. آپ انگلینڈ میں, آپ امریکہ میں, آپ فرانس میں, آپ جرمنی میں جب چاہیں اپنی گورنمنٹ کے خلاف ووٹ دے سکتے ہیں. ایک ملک نکلا تھا پاپا نیو گینی, وہاں پہ یہ لا بنا تھا جو پاکستان میں انہوں نے بنایا 63A والا سیکنڈ فیصلہ کہ آپ فارغ ہو جائیں گے, تو وہ بھی الٹ گیا. یا پاکستان میں یہ رول ہے یا انڈیا میں رول ہے. تو پھر اگر ویسٹرن ڈیموکریسی کی ہم بات کریں تو پھر ہم باقی چیزیں بھی ان کی لیں نا. خالی ایک کوٹ لے لیں اور باقی باتیں نہ لیں. جب 73 کا آئین بنا آرٹیکل 96 آف دا کانسٹیٹیوشن کے اندر یہ لکھا گیا تھا کہ آپ جب ووٹ دے گا وداؤٹ دی ڈائریکشنز آف دا پارلیمنٹری لیڈر تو وہ ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا. یہ آرٹیکل 96 کے اندر تھا. یہ آرٹیکل اس کے اندر سن سیٹ کراس تھا 10 سال کا. یہ 10 سال پورے ہونے کے بعد آرٹیکل 96 واز اومیٹڈ بائی دا 8th امینڈمنٹ اور آرٹیکل 95 آ گیا. 95 میں یہ کہیں نہیں لکھا ہوا تھا اور پھر آرٹیکل 63 آیا بائی دا 14th امینڈمنٹ ٹو دا کانسٹیٹیوشن. اس کے اندر خالی یہ لکھا ہوا ہے کہ ہی ول سیز, اگر وہ پارٹی لیڈر کی ڈائریکشن کے خلاف ووٹ دے گا then he will be his seat will become vacant and that's all. کہیں یہ نہیں لکھا ہوا. سارا مقصد یہ ہے, مقصد اور ہے نا. سر ایک کویسچن رہ گیا, ٹائم تھوڑا میں ایک بڑا امپورٹنٹ سبجیکٹ کرنا چاہ رہا ہوں. ابھی تو سارا کا سارا مقصد یہ ہے کہ رینیگیٹ ووٹس حاصل کر کے تو کانسٹیٹیوشن کے اندر تبدیلی کی جائے. کیا یہ ڈیموکریٹک پارٹیز کو زیب دیتا ہے کہ بھگوڑے ووٹوں کے ساتھ آئین کے اندر ترمیم کر لیں؟ اگر آپ کے پاس اپنے نمبرز پورے ہوں تو کسی کو اعتراض نہیں ہے, لیکن اگر آپ بھگوڑے ووٹوں کے ذریعے رینیگیٹ ووٹس کے ذریعے کانسٹیٹیوشن کے اندر امینڈمنٹ کریں گے تو پھر وہ کیسے قابل قبول ہوگی؟ اور پھر دوسرا اہم نقطہ لیکن فاروق بھائی آپ کی جو پارٹی ہے پیپلز پارٹی, آپ کی پارٹی پیپلز پارٹی تو ایلائی ہے نا. آرٹیکل 63A میں کہیں نہیں لکھا کہ ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا, کہیں نہیں لکھا ہوا. یہاں کچھ اور بات ہو رہی ہے, وہ ٹیکنیکل بات آپ کی ٹھیک ہے ہو گئی,